learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अनआम आयत 41। बल इय्याहु तदऊना, बल्कि तुम उसी को पुकारोगे। फयक्शिफु, फिर वो खोल देगा। मा तदऊना इलैहि, जिसकी तरफ तुम उसे पुकारोगे। इंशाअ, अगर वो चाहे। व तंसौना, और तुम भूल जाओगे। मा तुशरिकून, जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। यानी मुश्किलात में तुम अपने माबूदों को भूल जाते हो। तुम मान लो कि तुम जानते हो कि वो नफ़ा और नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और ना ही मौत और ज़िंदगी पर उनका कोई इख्तियार है, ना तुम्हें दोबारा जिंदा करने की कुदरत रखते हैं। उस वक़्त तुम इखलास से अल्लाह ताला को पुकारते हो। तुम मान लो कि तुम यकीन रखते हो कि अल्लाह ताला नफ़ा और नुकसान का मालिक है, और वही मजबूर की दुआएं सुनता और कबूल करता है। गौर करो, मुसीबत में उसको मुश्किल कुशा और हाजत रवा मानते हो, और अच्छे हालात में उसके साथ दूसरों को शरीक करते हो। तुम्हारे पास अपने इस अमल की कोई दलील है, या तुम अल्लाह ताला पर झूठ घड़ते हो। वतनसौना मा तुशरिकून, और तुम उन सब को भूल जाओगे जिन्हें तुम शरीक बनाते हो। खौफनाक सूरत हाल में इंसान को ये याद नहीं रहता कि उसने कभी शिरक भी किया था। जब गफलत ख़त्म होती है तो तब उस वक़्त इंसान एक अल्लाह को ही पुकारने लगता है। वलकद अरसलना, और अलबत्ता भेजा हमने, इला उम्ममिन, उम्मतों की तरफ, मिन कबलिका, आपसे पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूल अपनी उम्मतों की तरफ भेजे जाते रहे हैं। रसूलों ने उन्हें ईमान, तौहीद और इबादत का हुक्म दिया। फ़अख़ज़नाहुम, फिर पकड़ लिया हमने उन्हें, बिलबअसाई, तंगी के साथ, वद्दर्राई, और तकलीफ के, लअल्लहुम यतदर्रऊन, शायद कि वो आजिज़ी करें। अल्लाह ताला ने जब अपने रसूलों को भेजा और लोगों ने कुफर किया और नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने उनको तंग दस्ती और तकलीफ में मुब्तला किया, ताकि वो अपने इन कामों से बाज आएँ और आजिज़ी इख्तियार करें। यानी वो अपने रब की तरफ खुशू और खुजू से झुकें और अपने कुफर और नाफरमानियों पर तौबा कर लें। ज़िंदगी के हादसात महज हादसात नहीं होते, अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगामात हैं, ताकि इंसान के सोचने समझने की सलाहियत बेदार हो, लोग अपने रवैये पर गौर करें, और गफलत में डूबे हुए लोग उससे सबक हासिल करें। फलौला, फिर क्यों ना, इज़ जाअहुम, जब आया उनके पास, बअसुना, अजाब हमारा, तदर्रऊ, उन्होंने आजिज़ी की। अल्लाह ताला सख्तियों में इसलिए मुब्तला करते हैं ताकि लोग अल्लाह ताला के पास पनाह लें, लेकिन जब सख्तियों के बाद भी उनके दिल पत्थर हो जाते हैं तो अल्लाह ताला ने सवाल किया है कि ऐसे क्यों नहीं हुआ कि जब हम उन पर अजाब लेकर आए तो उन्होंने आजिज़ी क्यों ना इख्तियार की। इंसान खुद को ये कहकर मुत्तमिन कर लेता है कि इस किस्म के उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। शैतान हर वाक़े की खुशनुमा वजह को पेश करके इंसान के जहन को नसीहत की बजाय गफलत की तरफ फेर देता है। वलकिन कसत कुलूबुहुम, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए। इंसान जब हादसात को ज़माने की ऊंच नीच समझकर कबूल करता है और नसीहत हासिल नहीं करता, तो हक और बातिल के बारे में उसके दिल में जो एहसास है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो मुश्किलात में अल्लाह ताला की तरफ रजू नहीं करता, तो उसका दिल तब सख्त हो जाता है। वज़य्यना लहुमुश शैतानु, और शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया, मा कानू यअमलून, जो वो अमल करते थे। शैतान ने उन्हें समझाया कि जो वो अमल कर रहे हैं वही सबसे बड़ी नेकी है। इस तरह शैतान उनकी अक्लों के साथ खेलता रहता है। फलम्मा नसू, फिर जब वो भूल गए, माजुक की रूबी ही, वो जिसकी वो नसीहत किए गए थे। पिछली कौमों ने अल्लाह ताला की तालीमात को भुला दिया, तो आखिरत की जवाबदेही का उनको खौफ न रहा। उन्होंने मुश्किलात से अपनी इबरत ना पकड़ी और ना ही अल्लाह ताला की तरफ रजू किया, और अल्लाह ताला से दुआएं करनी छोड़ दी। नेमतें मिलने पर शुक्रगुजारी करने की बजाय गरूर और तकब्बुर किया। तो शैतान ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो ठीक है, तो इस तरह वो अल्लाह ताला को भूल गए। फतहना, तो खोल दिए हमने, अलैहिम अबवाब कुल्ली शैइन, उन पर हर चीज़ के दरवाजे। हर चीज़ के दरवाजे खोलने से मुराद दुनिया और उसकी लज्जतों और उसकी गफलतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तंगी को खुशहाली से बदल दिया जाता है। ऐशो इशरत में वुसअत पैदा कर दी जाती है। तकलीफ़ों और बीमारियों की जगह जिस्मानी सेहत और सलामती दे दी जाती है। हर चीज़ बगैर किसी रुकावट और पाबंदी के आम कर दी जाती है उन पर। हत्ता इज़ा फारिहू, यहाँ तक कि जब वो खुश हो गए, बिमा ऊतू, उस पर जो वो दिए गए थे। यानी जब वो माल, औलाद और जायदाद पर फ़ख्र और गरूर करने लगे और अल्लाह ताला को भूल गए और अपनी इन नेमतों पर इतरा करना, फरमानियाँ करने लगे। अख़ज़नाहुम बग़ततन, तो हमने अचानक उनको पकड़ लिया। फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो उस वक़्त वो मायूस होने वाले
تھے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی وارننگز کو نظر انداز کرتے ہیں تو غفلت کی وجہ سے ان پر خوشحالیوں کی بارش کر دی جاتی ہے، ان کی دنیا میں عزت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب لوگ خوشحالیوں میں مست ہو کر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں تو اچانک ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آ جاتا ہے۔ یہ عذاب کی سخت ترین نوعیت ہے کہ انہیں اچانک غفلت اور اطمینان کی حالت میں پکڑ لیا جائے تاکہ ان کی سزا سخت اور مصیبت بھاری ہو۔ انسان کو آزمائش کے لیے خوشحالیوں اور بدحالیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے یا نہیں، خوشحالی میں شکر کرتا ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود کسی کو اپنی دنیاوی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو سمجھ لو کہ اسے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ مسند احمد۔ فقوطیٰ پس کاٹ دی گئی دابر القومی اس قوم کی جڑ الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ جڑ کٹ جانے سے مراد ظالموں کی عذاب سے بربادی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتا ہے تو اسے میانہ روی اور پارسائی عطا فرماتا ہے، اور جب کسی قوم کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے تو اس پر خیانت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ مسند احمد۔ قرآن پاک میں شرک کو ظلم اور مشرکوں کو ظالم قرار دیا گیا ہے۔ کسی قوم کا دابر اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے پیچھے آتا ہے، یعنی آخری آدمی۔ مراد پوری قوم کی جڑ کٹنا ہے، اس لیے کہ آخری آدمی سب سے آخر میں ہی کٹتا ہے اور پہلے والے پہلے کٹتے ہیں۔ والحمد للہ، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین کا ظالموں سے پاک ہونا اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے انعام پر شروع ہوتی ہے تو زمین کو پاک کرنا اس کا بہت بڑا انعام اور رحمت ہے۔ کل آپ کہہ دو، ارأیتم، کیا غور کیا تم نے، ان اخذ اللہ، اگر لے جائے اللہ، سمعکم، کان تمہارے، و ابصارکم، اور آنکھیں تمہاری، ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے، یأتکم بہ، جو تمہیں یہ لا دے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جھٹلانے والوں اور دشمنی رکھنے والوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی حالت میں لے آئے کہ نہ تمہاری سماعت ہو، نہ بصارت، اور نہ سوچنے سمجھنے کی قوت ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو یہ قوت تمہیں واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قادر نہیں ہے، تو مان جاؤ کہ وہی معبود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قدرت نہیں ہے جو آنکھیں، کان اور دل عطا کر سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کان رکھتے ہوئے غور سے سنے، کیونکہ سب کچھ اسی نے عطا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، تو جلد ہی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ کہو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ سو وہ اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو۔ سورہ یونس آیت 31-32۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان آنکھیں رکھتے ہوئے توجہ سے دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دو وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ ملک 23۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان دل رکھتے ہوئے غور و فکر کرے اور واقعات سے صحیح نتائج اخذ کرے۔ انظر، آپ دیکھیں، کیف نصرف الآیاتی، ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ہم اپنی آیات کو کس کس طریقے میں بیان کرتے ہیں، کیسے اپنی نشانیوں کو سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ حق کا راستہ روشن ہو اور مجرموں کے راستے سے واضح ہو جائے۔ ثم ہم یصدفون، وہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی وہ حق کے واضح بیان کے بعد سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پر چلے جا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ کل، آپ کہیں، ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، او جہرتاً، یا اعلانیہ، اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے یا اس کے آثار ظاہر ہو جائیں جن سے تمہیں عذاب کے بارے میں علم ہو جائے۔ بغتتاً سے مراد وہ عذاب ہے جو اچانک اور کسی اطلاع کے بغیر آئے، اور جہرتاً سے مراد وہ جو کسی اشارے سے یا اطلاع کے بعد آئے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرانا چاہتے ہیں
تاکہ اپنا وہ بچاؤ کر لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ایسی صورتحال کے پیش آنے سے پہلے ان کاموں سے باز رہیں جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو اس لیے سامنے رکھا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے اور وہ ایسی صورتحال سے ڈر کر سیدھا راستہ اختیار کر لے گا۔ حل یہلکو، تو نہیں ہلاک کیا جائے گا، الا القوم الظالمین، سوائے ظالم لوگوں کے، یعنی عذاب آنے پر ظالم لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ ان کی ہلاکت کی وجہ وہ ظلم اور دشمنی ہے جو اس عذاب آنے کی وجہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے اور اس پر قائم رہنے سے ڈرایا ہے کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم ہمیشہ کی تباہی اور ہلاکت ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ انعام 82۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔